انسان اگر گنہگار بھی ہے، اعمال بد بھی ہیں، لیکن ایمان پر خاتمہ ہے، رب اپنا فضل فرما دے تو یوں ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ اس دنیا میں جب تک آنکھ نہیں بند ہو رہی ہے، قیامت کی تیاری کر لیجئے۔ جنت کے لیے، بلند درجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی 75ویں اور 76ویں آیت کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ شخص جو کل اللہ کے دربار میں یعنی قیامت میں میدان محشر میں مومن کی حیثیت سے آئے گا، تحقیق کی اس نے نیک عمل بھی کیے ہیں، اچھے اس کے عمل بھی رہے ہیں، اس کے نیک عمل بھی رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات پر فائز کرے گا۔ اور بلند درجات کی پھر اللہ تعالیٰ خود تشریح فرماتا ہے، تفسیر فرماتا ہے، ایکسپلانیشن فرماتا ہے کہ وہ بلند درجات کیا ہوں گے۔ جنات عدن، ٹھہرنے کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسے ٹھہرنے کے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں سے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکی، اور یہ بدلہ ہے ان کی پاکیزگی اختیار کرنے کا۔ حضرات، دنیا فانی ہے اور ایک دن ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو فنا کر دے گا، اور پھر فنا کے بعد 40 سال کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسرافیل کو پیدا کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب لوگ میدان محشر میں آئیں گے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ اسی کا منظر بیان کر رہا ہے۔ تو اب کہ جو ایمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے اور نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی میں اپنی قبر سے میدان محشر میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے لیے، بلند درجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان اللہ پر، قیامت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی کتب سماویہ پر اور قبر سے اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتا، تو لاکھ انسان اچھا ہو، وہ شخص جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت کے حقدار بننے کے لیے بندے کو پہلے ایمان لانا پڑے گا، اور مومن بھی جس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے وہ 7 ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی جتنی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان، اور کتب رسولوں پر ایمان، اور قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور قبروں پہ سے اٹھائے جانے پر۔ تو یہ 7 مومن بھی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک کا بھی انسان انکار کر دے
تب بھی مومن نہیں رہتا، سب کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں رہتا، ان میں سے کسی ایک کی جو ہے تحقیر کر دے، توہین کر دے تب بھی مومن نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ انہی 7 مومن بہی کو جو مانتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرما رہا ہے مومن بھی ہو اور نیک عمل بھی کیا ہو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ جب مومن ہوتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر ایک شخص صرف مومن ہو گیا لیکن اس کے پاس اعمال صالحات نہیں ہیں تو اس کے برے اعمال ہیں، گناہ سے اس کے اعمال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے مقدار اس کو جہنم میں ڈالے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے اور پھر اس پر اپنا رحم فرمائے کہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہی نکال لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے، اولاً ہی معاف کر دے، اس لیے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک اور کفر کے سوا اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، مگر کفر اور شرک کو نہیں معاف فرماتا ہے۔ تو انسان اگر گنہگار بھی ہے، اعمال بد بھی ہیں، لیکن ایمان پر خاتمہ ہے، رب اپنا فضل فرما دے تو یوں ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ لیکن اگر سزا بھی ہوئی تو سزا مقدار گناہ ہی ہوگی، اور پھر اس میں بھی جہنم میں جا بھی چکا ہے تو حضور سیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہو گیا، تو پوری سزا نہ کاٹ کر بھی جو ہے جہنم سے نکل سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ جہنم کی طرف جا رہا ہو مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفاعت پڑ جائے اور اس مومن کے لیے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر، سرکار فرماتے میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے، مگر وہ بڑا بدنصیب مسلمان ہے جو حضور کی شفاعت پر تکیہ کر کے گناہ کرے۔ وہ بہت بدنصیب مسلمان ہے، وہ لالچی مسلمان ہے، وہ مطلبی مسلمان ہے، اس امید پر گناہ کرے کہ حضور تو شفاعت کرا ہی دیں گے۔ آپ دیکھیے یہ ان کا کرم ہے کہ وہ شفاعت کرا دیں، مگر ہم غلاموں کو چاہیے کہ اپنے آقا کو کل میدان محشر میں خوش کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسی سے خوش ہوں گے کہ جو ایمان کے ساتھ گیا ہوگا اور اعمال بد اس کے جسم پہ نہیں ہوگا بلکہ اعمال صالحات کر کے گیا ہوگا۔ اس لیے ایمان بھی لازم ہے، ضروری ہے، اور اعمال صالحات بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے دیکھیے 2 چیزیں اس میں، ایک ہے ایمان اور دوسرے اعمال صالحات۔ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب بندہ جو ہے اعمال صالحات بجا لاتا ہے تو اس کا پورا بدن پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب دونوں پاک صاف ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے، بلند درجات ہوں گے، بڑے بڑے منازل پر وہ فائز کیے جائیں گے۔ حضرات دیکھیے ابھی آپ گورنمنٹ سرونٹس کو دیکھیے کہ 4th کلاس کا امپلائی کو گورنمنٹ مکان دیتی ہے، ہاؤس دیتی ہے، تو 1-2 کمرے پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے بڑا کلرک ہوتا ہے تو اس کو کچھ اور فیسلٹی ملتی ہے، لیکن کوئی جو ہے
اعلیٰ افسر ہوتا ہے، گزٹ افسر ہوتا ہے، اس کا مکان اور کشادہ ہوتا ہے، ایک ڈی ایم ہوتا ہے، اس کا بنگلہ اور کشادہ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، اس کا بنگلہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور صدر جمہوریہ ہوتا ہے تو اس کا مکان اور بھی بلند ہوتا ہے۔ تو مکان کی بلندی یہ حالانکہ رہنے کے لیے تو 10x10 کمرہ ہی کافی ہے، مگر نہیں، یہ کشادہ مکان جو ہے کسی بھی اعلیٰ افسر کو جو دیا جاتا ہے اس کے اعزاز کے لیے۔ جس طریقے سے دنیا میں اعلیٰ افسروں کو کشادہ سے کشادہ مکان دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جو مومن ہو کر اس دنیا سے گیا ہوگا اور اعمال صالحات بجا لا کے گیا ہوگا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، برتر سے برتر، بڑی ہی عالی شان اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائے گا۔ اور محل کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے، اور ان محلوں کے نیچے جو ہیں نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ جو ہے کن کا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو متزکہ ہو کر گئے ہیں، جنہوں نے اپنے دل کو بھی پاک رکھا ایمان لا کر، اور اپنے بدن کو بھی پاک رکھا نیکیاں کر کے۔ اس لیے آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیے، انسان فطرتاً نیچرل طور پر انسان جو ہے موجودہ زمانے میں پریزنٹ ٹائم انسان محنت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، اور کیوں؟ تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں، آنے والے زمانے میں ہم آرام کریں گے۔ ایک کسان کو آپ دیکھیے کہ برسات میں، بھری برسات میں کچڑا ہوتا ہے، پانی بھرا رہتا ہے، گھٹنے تک، یعنی اپنے گھٹنے تک جو ہے پاؤں میں زمین میں ڈال کر، گندگی میں ڈال کر دھان لگاتا ہے، مشقت جھیلتا ہے۔ کیوں آخر مشقت جھیلتا ہے؟ اس کے سامنے ایک مستقبل ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے کہ ہم یہ آج مشقت جھیل لیں گے تو کل جب دھان کی بالیاں آئیں گی اور جب دھان پیدا ہوگا تو ہمارے گھر آئے گا اور ہماری خوراک کا انتظام ہو جائے گا، اور ہم بڑے کاشتکار ہوں گے، بیچیں گے، پھر اس سے ہماری عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔ تو انسان اپنے عیش و عشرت کے لیے دنیا میں کتنی مشقت جھیلتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ یقین رکھیے کہ اس دنیا میں جب تک آنکھ نہیں بند ہو رہی ہے، قیامت کی تیاری کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، جیسے جس درجے کا آپ کا ایمان اور اعمال صالحات ہوگا، اسی درجے کا جنت بھی آپ کو ملے گی۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے، ایک معمولی سے کسان سے بھی عبرت حاصل ہمیں کرنا چاہیے، جو کسان تھوڑی سی مشقت جھیل کر سال بھر کے لیے غلہ اکٹھا کرتا ہے۔ ایسے ہی اب آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، پھر اس کے بعد تو کہیں نہیں ٹھکانا سوائے قبر کے۔ اور قبر جو ہے وہ ہم کو میدان محشر، اس لیے قبر کی اندھیری اندھیری قبر کی اندھیری کوٹھری سے بھی بچنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے، اور میدان محشر میں فیصلہ جنت کے لیے اعمال صالحات کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ لوگ ایمان پر رہیں اور اعمال صالحات اختیار کریں، اس سے آپ اللہ، اس کے رسول کے پسندیدہ بندے ہو جائیں گے۔ اور اس امید پر گناہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ فقہ کی کتابیں، علم کلام کی کتابوں میں ہے کہ الیاس من اللہ کفر والامن من اللہ کفر، کہ اللہ سے مایوس ہونا بھی کفر ہے اور اللہ سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان، کہ اپنے اگرچہ آپ اچھے سے اچھا عمل کر رہے ہیں مگر اپنے عمل سے ڈرے رہیے اور اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھیے۔ تو یہی دو چیز اگر ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز
جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ حضور شفیع المذنبین ہمیں معاف کرا لیں گے، ٹھیک ہے یہ ان کا کرم ہے، معاف کرا دیں گے، مگر یہ کہ آپ مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا لائق فائق ہے، اس سے کوئی باپ کو کوئی شکایت نہیں ملتی، کبھی کوئی حرکت غلط نہیں کرتا، مگر ایک دوسرا لڑکا ہے کہ جو ہے ہمیشہ جرم میں ماخوذ رہتا ہے، پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، جیل جاتا ہے، باپ اس کو چھڑا کر لاتا ہے۔ تو اب کوئی باپ سے پوچھے کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے، ٹھیک ہے باپ کی یہ بپوتی ہے، اس کی محبت ہے کہ جو نکاح چھڑوا کر لے آیا، مگر باپ سے کوئی پوچھے کہ باپ کس سے راضی ہے، تو دنیا کا ہر منصف انسان یہی کہے گا جس بچے نے باپ کو جیل تک جانے نہیں دیا اس سے باپ ضرور بہت خوش ہوگا۔ تو ایسے ہی ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سرکار شفیع المذنبین ضرور ہیں، مگر ہم سرکار کو زحمت نہ دیں کہ سرکار جہنم کے دروازے پر جائیں اور ہم کو نکلوانے کے لیے۔ اس لیے اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنا چاہیے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ جیسے تیسے بن پڑا نیک عمل کیا ہوں، تو قبول فرما لے تو تیرا عدل ہے، اور نہ قبول فرمائے تو تیرا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اعمال صالحات ایمان کے ساتھ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب